السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لیث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا۔ ان دنوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں۔ رزیق ایلا کے اطراف میں ایک زمین کا کاشت کروا رہے تھے، وہاں حفصہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانے میں رزیق ایلا میں عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا۔ میں وہی سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 894۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 895۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 898۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ غسل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 899۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 900۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 901۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ ترجمہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بے شک جمعہ فرض ہے اور میں مکروہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ پھسلوان میں چلاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 902۔ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمنا یعنی رکتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعہ میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 903۔ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعہ کے لیے اسی حالت میں میل کچیل میں چلے آتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 904۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 905۔ ہم جمعہ سویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعہ کے بعد آرام کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 906۔ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی، انہوں نے صرف نماز کہا، جمعہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907۔ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 909۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔